حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدو آیا، اس نے گو پکڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ جانور جو میں نے پکڑا ہوا ہے گو، اگر یہ گواہی آپ کی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں آپ کو نبی مان لوں گا، رسول مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکالو اس کو۔ جب اس کو نکالا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ جانور کی طرف اگر نبی بن کے نہ آتے تو وہ کہتے یہ جانور ہے، یہ مجھے کیا جانتا ہے۔ اللہ کا رسول تو جانوروں کے لیے بھی نبی تھا، اللہ کا رسول تو درختوں کے لیے بھی نبی تھا، پتھروں کے لیے بھی نبی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو جب یہ فرمایا کہ گو بتا اس کو کہ میں کون ہوں، تو گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ گواہی جانور کی گواہی ہے، وہ جانور بھی جانتے تھے رسول رب العالمین ہے اور خاتم النبیین ہیں۔ انسانوں کو اگر آپ کی ختم رسالت نہیں سمجھ آئی تو وہ نابینا ہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج، دائرہ ہدایت سے خارج، دوسروں کو بھی دائرہ ہدایت سے خارج کرتے رہے۔ ختم نبوت ایک ایسا زبردست قسم کا ایمانیات کا حصہ ہے کہ اس کو نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی جانتے، جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس لیے گو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ تو رسول رب العالمین ہے، اے نبی تو خاتم النبیین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد جو بھی کہے گا، جیسا بھی کچھ کہے گا، نبوت ختم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر اشارتاً کنایتاً بھی کوئی کہے کہ میں نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے کذاب لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، اسود عنسی نے اعلان نبوت کر دیا، بہت سارے لوگوں نے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، شاید قیامت تک جو ہے وہ کذاب نبی آتے رہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خاتم النبیین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جنہوں نے اعلان کیا ہے وہ بالکل غلط، گمراہ، دائرہ اسلام سے خارج، ان کو پروموٹ کیا گیا ہو اسلام مخالف قوتوں نے، یا انہوں نے خود اپنے دجل اور فریب کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہو۔ یہاں پر تو اس بر صغیر میں ایک شخص پر انویسٹمنٹ کر کے اس کو نبی بنایا گیا، معاذ اللہ۔ آج بھی اس پر اس کی پروموشن ہو رہی ہے، آج بھی جو ہے وہ مغرب اس پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اس دجل کو اور فریب کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مومن وہ ہے کہ جو ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اس دنیا سے اس حالت میں جائے، قبر میں جب فرشتہ یہ سوال کرے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس رجل کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو ہماری زبان پر بلا جھجک جو ہے وہ یہی الفاظ آئیں جو گو نے کہے کہ هو رسول رب العالمین و خاتم النبیین، هو رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ یہ الفاظ ایسے پکے ہونے چاہیے کہ کوئی دنیا کی لالچ ان الفاظ کو جو ہے وہ توڑ نہ سکے، کوئی دوسرے الفاظ جو ہے وہ جاری نہ کر سکے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت، فائنلٹی آف دا پروفٹ جو ہے وہ بالکل حتمی ہے۔ اس کے بعد جس نے بھی جیسا بھی دعویٰ کیا ہے وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اس فتنے کو دبانے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ اگر کوئی نوکری کی لالچ میں، کوئی ڈالرز کی لالچ میں، کوئی ویزوں کی لالچ میں اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ رائے ہدایت سے بھٹکاتا ہے،
یہ دنیا ختم ہو جانے والی، چند دنوں کے بعد، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کسی نے جانا ہے، سب نے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، سب کو فنا ہے، مضبوط سے مضبوط تر قلعوں میں رہنے والے بھی فنا کی طرف جائیں گے، ایک نام رہے گا اللہ کا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ دنیا کی لالچوں سے دور ہو کر اپنے ایمان کو محفوظ لے کے جائیں کہ کل ہم قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کے اہل اپنے آپ کو بنائیں۔ اگر رسول کے ساتھ ہم دغا، فریب اور فراڈ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری نہیں کریں گے تو کل ان کی شفاعت کے بھی ہم اہل نہیں ہوں گے۔ رسول کے ساتھ وفاداری، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ علامہ نے فرمایا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔